ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. مارچ کے 21 اور رمضان کی 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیکن محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ نے آج جامعہ ہائی اسکول لہ میں منشیات اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا. وزارت اطلاعات و نشریات نئی دہلی اور ضلع انتظامیہ لہ کے تعاون سے یہ بیداری مہم لہ شہر اور اس کے آس پاس کے مختلف سکولوں میں اور لہ ضلع کے دیہاتوں میں چلائی جائے گی. ڈی آئی پی آر لہ اور لداخ پولیس کے افسران نے آگاہی پروگرام کے دوران اس موضوع پر بات کی. ذرائع کے مطابق کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ آج لہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں، جہاں وہ اپیکس باڈی لہ کے ساتھ ملاقات کر کے لداخ کے موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلے خیال کر کے آئندہ کے لائحہ عمل طے کریں گے. کے ڈی اے کے اس کور کمیٹی میں دونوں کو چیئرمین یعنی حاجی اصغر علی کربلائی اور قمر علی آخوند کے علاوہ کانگریس کے صدر ناصر حسین منچی، نیشنل کانفرنس کے صدر حاجی محمد حنیفہ جان اور سجاد حسین کرگلی موجود ہیں. یاد رہے، لداخ کو یوٹی کا درجہ دینے سے جہاں لداخی عوام میں کئی طرح کے خدشات پائے جا رہے ہیں، وہیں لداخ کو آئین ہند کے چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات اور مکمل ریاست کا درجہ دینے کی حمایت میں ضلع لہ کے ماہر تعلیم و ماحولیات کے کارکن سونم مانچو گزشتہ 16 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہے، جس کے ساتھ ضلع لہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ان کے حمایت میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں. ادھر کرگل ضلع میں بدھ کے روز ہوئے احتجاج کے دوران کے ڈی اے کے قیادت نے 24 مارچ سے 27 مارچ تک بھوک ہڑتال پر بیٹھنے کا اعلان کیا ہے. سری نگر لہ قومی شاہراہ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دینے کے اعلان سے عوامی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور آج شام تک تازہ سبزیاں اور میوہ جات کرگل بازار میں دستیاب ہونے کی توقع ہے. وہیں سری نگر کرگل قومی شاہراہ کھل جانے کی خبر کے ساتھ کرگل بازار میں موجود کچھ سبزی فروشوں کے دکانوں پر پیاز اور انڈے وغیرہ پھر سے نظر آنے لگے ہیں، جو کل تک غائب تھے. ماہ مبارک رمضان میں پیاز اور انڈے نایاب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے روزہ داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تاہم گزشتہ روز سری نگر کرگل سڑک کو ٹریفک کے لیے کھولے جانے کی خبر کے ساتھ کرگل میں موجود سبزی فروشوں کے دکانوں پر پھر سے انڈے اور پیاز وغیرہ نظر آنے لگا ہے. عوامی حلقوں میں دکانداروں کی اس حرکت پر چمے گوئیاں ہو رہی ہے اور ضلع انتظامیہ خاص کر متعلقہ حکام کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. دریا اثنا ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اشیاء ضروریہ کو کرگل لانے کے لیے ان چھوٹے گاڑیوں نے 24,000 روپے دکانداروں سے کرایہ وصول کیے ہیں، جو معمول سے تقریباً 2 گنا سے زیادہ ہے. سب ڈویژن سانگکو کے ملحقہ دیہات براکو کے گورنمنٹ مڈل اسکول میں اساتذہ کی کمی کو لے کر گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس کے چلتے زونل ایجوکیشن آفیسر سانگکو ہادی علی نے مذکورہ اسکول کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا اور غیر حاضر اساتذہ کے نام وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر کے غیر حاضر سے متعلق وضاحتی بیان طلب کیا ہے اور ان کا وضاحتی بیان ملنے کے بعد ان کے خلاف ضابطے کے تحت اقدامات اٹھائے جائیں گے. اس معاملے کی چھان بین مکمل ہونے تک مذکورہ اساتذہ کی 1 ماہ کی تنخواہیں بھی بند رکھنے کی ہدایت دیے ہیں. تاہم ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مختلف مذہبی انجمنوں کی جانب سے 20 مارچ کو نوروز عالم یعنی عید نوروز منائے جانے کے اعلان کے بعد علاقے کے پرائیویٹ سکولوں کے ساتھ ساتھ کچھ سرکاری سکولوں نے 21 مارچ کو تعطیل کرنے کے بجائے 20 مارچ کو کرنے کا فیصلہ کیا، جو ان کو مہنگا پڑا.
لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 21 مارچ بروز جمعرات سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک جس میں صرف ٹاٹا موبائل اور چھوٹے گاڑیاں شامل ہیں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ یاد رہے بدھ کو ٹرائل بیس پر مینا مرگ درا سے تقریباً 40 4x4 گاڑیوں کو سونا مرگ کی طرف جانے کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر چھوٹے گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں کرگل سے زنسکار کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت -3.8 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں درجہ حرارت -5 اور زنسکار میں -14.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو کہا کہ ہندوستان 2561 لاکھ سے زیادہ سٹارٹ اپ اور 110 یونیکارن کے ساتھ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحیح فیصلوں کے ذریعے ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے روڈ میپ تیار کر رہا ہے۔ نئی دلی میں سٹارٹ اپ مہاکھم پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہندوستان کا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اب صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے، یہ اب تک سماجی ثقافت بن گیا ہے۔ اس موقع پر مودی نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری مدت میں ہندوستان کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بنائیں گی۔ بہار کے معروف لیڈر پپو یادو کی قیادت والی جن ادھیکار پارٹی بدھ کو کانگریس میں ضم ہو گئی۔ پپو یادو 5 بار لوک سبھا رکن رہ چکے ہیں۔ کانگریس کے بہار امور کے انچارج موہن پرکاش، پارٹی کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا، بہار اسمبلی میں کانگریس لیڈر شکیل احمد نے بدھ کو یہاں کانگریس ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کے دوران پپو یادو اور ان کے بیٹے سارتھک یادو کو کانگریس کے علامت والا سکارف پہنا کر پارٹی کی رکنیت دلائی۔ پپو یادو کے ساتھ ان کے کئی حامی کانگریس میں شامل ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے بدھ کی رات بتایا کہ اسرائیلی فوج الشفا ہسپتال کے احاطے میں چلنے پھرنے والے ہر شخص پر حتیٰ کہ کھڑکی سے جھانکنے والے پر بھی گولی چلا رہی ہے۔ اس ٹی وی چینل نے عینی شاہدوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ پٹی کے الشفا ہسپتال میں اچانک داخل ہونے کے بعد بہت سے مریضوں کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے الشفا ہسپتال کے عملے کی بڑی تعداد کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اس ہسپتال کے قریب واقع ایک گھر پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے نتیجے میں کئی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں۔ منگل کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے الشفا ہسپتال میں 50 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا، جبکہ 200 سے زائد کو گرفتار کر لیا ہے۔ غزہ کے سرکاری ذرائع نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک جنگی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے اجتماعی قتل عام اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کو تسلیم بھی کیا ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے کئی بچوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ الشفا ہسپتال اسرائیلی فوجیوں کے محاصرے میں ہے اور اس ہسپتال میں موجود 30,000 لوگوں اور مریضوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے صہیونی آبادی والے علاقے المطلع میں صہیونی فوج کے ٹھکانوں پر میزائل داغا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اسی طرح عفیفم ٹاؤن پر بھی کہ جہاں صہیونی فوجی موجود تھے میزائل سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کی ایک بختربند گاڑی کو بھی لبنان کے سرحد کے قریب واقع البغدادی علاقے میں میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل صہیونی حکومت کے ذرائع نے خبر دی تھی کہ 7 اکتوبر کو غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک مقبوضہ فلسطین کے شمال میں حزب اللہ لبنان کے حملوں میں 17 صہیونی مارے گئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ خطے لداخ میں روایتی طور کس اناج کی زیادہ کاشت ہوتی ہے؟ جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ کل کے سوال کا جواب یوں تو بہت سارے لوگوں نے دی ہے، لیکن سب سے پہلے سوال کا صحیح جواب حسین وزیری نے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।